تو پہلی بات بھائی یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زمانے میں کعب بن اشرف نامی ایک یہودی گستاخ رسول کو قتل کروایا تھا. اب قرآن پاک بند کر دیجئے, اسی پہ ہماری گفتگو انشاءاللہ کنکلوڈ ہونی ہے. کعب بن اشرف یہودی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل گالیاں دیتا تھا, معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کون ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اس گستاخ کو قتل کرے. تو پھر ایک صحابی نے جو ہے وہ ذمہ داری لی اور بڑا ڈیٹیل واقعہ, الٹیمیٹلی انہوں نے اس کو قتل کر دیا. لیکن اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں اور واقعات بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی, جیسا کہ ذوالخویسرہ تمیمی نجدی جس نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی اور کہا تھا کہ اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر, معاذ اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا اور صحابہ نے اس کو قتل کرنے کی اجازت چاہی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو, لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو, اصحاب کو قتل کرواتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گستاخ کو خود معاف کر سکتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے. آج گستاخ رسول کو ہم اپنی طرف سے معاف نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اس زمانے میں اگر پرٹیکولر کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ گستاخ رسول ہے اس کو قتل کر دو, تو آپ کا ڈیسیژن شریعت کا ڈیسیژن اور کورٹ کا ہی ڈیسیژن تصور ہوگا. آج کوئی مولوی نہیں کہہ سکتا کھڑا ہو گیا کہ جی فلاں بندے کو قتل کر دو, اس نے یہ کر دیا. جیسا کہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ریسنٹ پاسٹ میں ایک واقعہ ہوا ہے, ممتاز قادری والا. مولویوں نے اس کو ورگلایا اور پکڑ کے سلمان تاثیر کو اس نے قتل کیا. سلمان تاثیر گستاخ رسول ہے تو اس کو کورٹ میں ایشو لے کے جائے. اور دیکھیں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں, اس کے اپنے پیر جو ہیں الیاس قادری صاحب, ممتاز قادری کے, انہوں نے اعلان برات کر دیا کہ اس طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. ڈاکٹر طیل قادری صاحب نے خود اعلان برات کر دیا کہ یہ طریقہ نہیں ہے کسی گستاخ کو قتل کرنے کا, کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے. ورنہ تو پاکستان جیسے ملک میں تو لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں نبھانے کے لیے کسی بھی شخص کو کسی وقت گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے تو اس کو مار دیں. تو اس طریقے سے ایک فتنوں کا دروازہ کھل جائے. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے جو امپورٹنٹ میں نے ڈسکس کیا. اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیے, یہ بعض لوگ ایک بڑی مشہور حدیث پیش کرتے ہیں سنن ابی داؤد سے کہ ایک شخص تھا تو اس کی لونڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی, تو اس نے خود ہی اپنی لونڈی کو قتل کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قتل معاف کر دیا. بھائیو یہ اصول محدثین پر ضعیف روایت ہے, اس کے تمام شواہد ضعیف ہیں. اس روایت کو پکڑ کے لوگ کہہ رہے تھے قانون اپنے ہاتھ میں لو, جس کا دل کرے گستاخ رسول کو پہلے وہ روایت تو اصول محدثین پہ صحیح ثابت ہو. اس روایت میں مغیرہ بن مقسم جو ہے راوی, وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ مدلس اگر ان سے روایت کرے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو وہ روایت ضعیف ہو. یہ پکی ضعیف روایت ہے جس کی بنیاد پہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ سارے معاملات جو تحقیق کرے گا اس پہ کھلیں گے, جو کتاب و سنت کا علم رکھنے والا ہوگا. یہ تو بیچارے مولوی ہوتے ہیں جذباتی, ان کا کام پبلک کو اکٹھا کر کے چندے اکٹھے کر کے مشہوری کرنا ہوتا ہے, اور وہ پھر اس طریقے سے لوگوں کو ورگلاتے ہیں اور محبت رسول کے نام پر. تو محبت رسول کے نام پر یہ نہیں ہے کہ بندہ قانون اپنے ہاتھ میں لے جائے. یہ اس طریقے سے میرے اپنے باپ کا قاتل, اپنے بیٹے کا قاتل بھی سامنے آ جائے تو شریعت میں اجازت نہیں کہ میں اس سے بدلہ لوں. کورٹ بھی اگر غلط فیصلہ کر دے تو قیامت والے دن بدلہ ملے گا. دنیا میں کسی شخص کو یہ اجازت نہیں کہ وہ یہ چاکنگ کرے کہ فلاں کو پھانسی دو, فلاں کو پھانسی دو, اور پھر وہ اس طریقے سے اشتہار چھاپنا شروع کر دیتے ہیں. ورنہ اگر یہ راستہ کھول دیا جائے تو معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. میں نے تو بڑے بڑے بزرگ جن کے بارے میں لوگوں کا بڑا گمان تھا کہ یہ بڑی بڑی پہنچی ہستی ہیں, ان کی گستاخانہ عبارتیں نکالی ہیں. ہمارا ریسرچ پیپر جس نے پچھلے 3 سال سے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے, اندھا دھند پیروی کا انجام, اہل سنت پاک.com پہ 18 گستاخانہ عبارات میں نے پرانے بزرگوں کی نکالی ہیں, جن کو لوگ بڑا بڑا بزرگ کہتے تھے. کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ, اور ان کو آج سارے رحمت اللہ علیہ اور ان کی بڑے بڑے نام لیتے ہیں, ان کے ناموں پہ لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ان بزرگوں کی بھی پھر قبریں کھود کے ان کو پھر سولی پہ لٹکائیں اگر گستاخ رسول والے معاملے میں اتنے سینسٹیو ہیں. یا کم از کم رحمت اللہ علیہ تو کہنا چھوڑ دیں اگر لعنت نہیں بھیج سکتے تو.
چلو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں، ہو سکتا ہے ان کی کتابیں چینج ہو گئی ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، نہ ان کے الٹا مناظرے کرتے ہیں، خود دیوبند اور بریلویوں کے مناظرے رکھے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ. دیوبندیوں کے خلاف بریلویوں نے عبارت پیش کی لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، تو انہوں نے کہا جی کیا ہوا، ہمارے بزرگ نے کہہ دیا یہ رمز کی باتیں ہیں، یہ روحانیت کی باتیں ہیں. تو آپ کے بزرگ نے فرید الدین گنج شکر نے بھی تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہے، معین الدین چشتی صاحب، تو دونوں برابر ہو گئے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا. اعلیٰ کہنا چاہیے تھا دونوں ہی غلط ہے، لیکن یہ کون کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بات اتنی ہے جتنی ہمارے بزرگوں کی توہین کے اندر لائی نہ کرے. جہاں بزرگ آ جائے وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں دیکھنا. پھر یہ کہنا اتنے بڑے بزرگ پاگل تھے جنہوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا، آخر کو وجہ تو ہوگی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نظر آئیں گے ان کو. اور ویسے آپ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے لگوا لیں، میلاد کے جلسے جلوس نکلوا لیں، سارے کام کروا لیں، لیکن جب اپنے بزرگوں کی باری آئے گی تو پھر وہاں کوئی بندے کو گستاخی نظر نہیں آئے گی. اتنی بڑی بڑی گستاخیاں. تو پھر اگر یہ معاملہ کرنا ہے تو پھر ان کے سارے ماننے والے مولوی، جو مولوی ان کو رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام اور ان کو ڈکلیئر کرتے ہیں حکیم الامت اور مریض الامت، اور یہ سارے مجدد دین و ملت اور مجدد دین بدعت، ان کے سارے مولویوں کو پھر ٹانگا جائے. اگر یہ اصول اس سے سمجھنا ہے تو کہیں نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بجائے ان کو یہ کرنا ہے کہ ان کو سمجھانا چاہیے. مسلمان بھائی ہیں، اہل قبلہ ہیں، تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے، غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے.